ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے شاعری اور صنعتوں کا حسن استعمال۔ عزیز طلبہ، مختلف صنعتیں شاعری کا حسن اور کلام کا زیور ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ صنعتوں کے استعمال سے شعر اور کلام میں حسن اور اثر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں سید مسعود حسن رضوی لکھتے ہیں کہ تشبیہ، استعارہ، تمثیل اور کنایہ کلام کا زیور اثر کا جادو اور جدت کی جان ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انہیں معمولی زبان میں اور انداز میں بیان کیا جائے تو بھی ان کا اثر ہوتا ہے، لیکن بہت سی باتیں سیدھی سادی عبارت میں بالکل بے مزہ، روکھی پھیکی اور بے کیف محسوس ہوتی ہیں، لیکن اگر استعارہ، تشبیہ، کنایہ اور تمثیل سے کام لیا جائے تو وہی باتیں دل پر تیر و نشتر کا کام کرتی ہیں۔ شاعر کو ان کے استعمال پر قدرت ہونا ضروری ہے۔ یہی وہ جادو ہے جس سے شاعر معمولی باتوں کو قالب بدل کر شعر بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خیال کی حدود زبان کے دائرے سے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ اگر شاعر صنعتوں کے حسن استعمال پر قادر نہ ہوگا تو بہت سی خیال اظہار نہ پا سکیں گے اور بہت سے لطیف اور نازک جذبات اس کے دل ہی دل میں رہ جائیں گی۔ ان صنعتوں کے استعمال سے دلی جذبات اور احوال طبع کی سچی اور مؤثر تصویریں کھینچی جا سکتی ہیں اور شاعر کے مافِ ضمیر کے اعتبار کے نئے انداز وجود میں آتے ہیں اور کلام میں زور، اختصار اور جدت کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ان تمام خوبیوں کا نتیجہ شاعری میں اثر اور تاثیر کی صورت میں نکلتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صنعتوں کے استعمال سے یہ تمام خوبیاں کس طرح وجود پذیر ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں کئی شعری مثالیں دے کر اپنی بات ثابت کی جاتی ہے اور اپنی بات ثابت کی جا سکتی ہے۔ صرف دو ہی مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ایک شعر ہے مشہور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا۔ شاعر کہتے ہیں: غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ اگلا شعر شاعر آہ و غم، شاعر میر تقی میر کا ہے: تڑپ کر خرمن گل پر کبھی گر اے بجلی، تڑپ کر خرمن گل پر کبھی گر اے بجلی، جلانا کیا ہے میرے آشیاں کے خاروں کا۔ عزیز طلبہ، ان دونوں شعروں میں کوئی فلسفہ یا کوئی پیچیدہ مسئلہ بیان نہیں ہوا، بعض عام سی حقیقتوں کی عکاسی کی گئی ہے، مگر دونوں جگہ صنعت، تمثیل اور تشبیہ نے شعر کے اثر میں جادو کی سی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ طرز ادا کی جدت تشبیہ اور استعارے کی ندرت کلام کے اثر کو دوچند کر دیتی ہے، مگر بعض اوقات ان کے ناروا اور غلط استعمال سے مضحکہ خیز صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھے شعراء کو صنعتوں کے ایسے استعمال سے دامن بچانا چاہیے۔ ایک شعر عرض ہے: چشم میں سرمے کا دنبالہ بنا کر بولے، چشم میں سرمے کا دنبالہ بنا کر بولے، کیوں عصا ٹیک کے کھڑی ہو جائے میری آنکھ۔ اگلا شعر ہے: ایسی ہے فکر بوس خیال سیاہ یار، جس طرح عنکبوت خیال مغز میں ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے، مغز یہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔
عزیز طلبہ، صنعتوں سے تزئین کلام کا کام لیا جاتا ہے، لیکن بعض ایسی صنعتیں بھی ہیں جن کا کلام کے حسن میں کوئی دخل نہیں۔ بعض کو تو عبارت کی صوتی اور معنوی حیثیت سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور نہ عبارت کی تحریری صورت سے۔ ایسی صنعتیں صرف لفظی بازیگری یا شعبدہ بازی کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ عام طور پر صنعتیں شاعری میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں۔ یہ تضاد، طباق، حسن تعلیل، مرات النظیر، ایہام اور تجنیس وغیرہ وغیرہ۔ ان کے استعمال کے لیے بھی شاعر کا تخیل پرزور ہونا چاہیے۔ صنعت حسن تحلیل کے ضمن میں میر انیس کے ایک مرثیے کا یہ بند انتہائی خوبصورت ہے۔ شاعر لکھتے ہیں: تھا بس کے روز قتل شہ آسماں جناب، نکلا تھا خون ملے ہوئے چہرے پہ آفتاب، تھی نہر القمہ بھی خجالت سے آب آب، روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا میں ہر حباب، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ جن صنعتوں کا شاعری اور انشا پردازی سے کوئی تعلق نہیں، ان سے کلام میں حسن تو نہیں آتا، البتہ اجنبیت، تصنع، ناہمواری اور بے ربطی کے علاوہ دیگر بہت سے عیب پیدا ہو سکتے ہیں۔ بلا شبہ صنعتوں کا استعمال بجائے خود ایک مشکل کام ہے، اس لیے شاعر کو یہ التزام کرنا پڑتا ہے کہ کلام میں کوئی نقص واقع نہ ہو جائے۔ ان کے صحیح اور درست استعمال کے لیے خودداد صلاحیت اور قادر الکلامی کے ساتھ ان کے استعمال پر غیر معمولی قدرت کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ شاعر کو ان کے استعمال کا ایک خاص سلیقہ بھی ہو۔ یہ سلیقہ خدا کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے، یعنی خودداد صلاحیت کہیں یا خودداد سلیقہ ہوتا ہے۔ جس طرح حسن انسانی کی زیبائش کے لیے زیور کا استعمال سلیقے کے ساتھ ہی ہو تو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ کان کا زیور اگر ناک میں ٹکا لیا جائے تو صورتحال کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ صنعتوں کا استعمال بھی یہی ہے۔ اگر موقع محل اور صنعتوں کی مقدار کا لحاظ نہ رکھا جائے تو ان کا استعمال حسن خوبی کی بجائے عیب اور خامی بن جائے گا۔ صنعتیں چونکہ بذات خود مقصد کلام نہیں، لہٰذا ان کے استعمال کا مقصد صرف تزئین کلام ہی ہونا چاہیے، اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے استعمال سے واقعتاً حسن کلام ہی پیدا ہو۔ ان کے استعمال سے فصاحت کی شرائط اور بلاغت کے لوازم میں کوئی فرق نہ پڑنا چاہیے، اور نہ ہی صنعت اس قدر نمایاں ہو کہ ذہن سے معنی کو ہٹا کر اپنی طرف کھینچ لے۔ لفظی صنعتوں کے مقابلے پر معنوی صنعتیں حسن کلام اور تاثیر پیدا کرنے میں زیادہ مؤثر اور مفید ہوتی ہیں۔ لہٰذا شاعر کو کوشش کرنا چاہیے کہ معنوی صنعتوں کا استعمال زیادہ کرے اور لفظی صنعتوں کو اس صورت میں ہی استعمال میں لانا چاہیے کہ کلام کے حسن میں اضافہ ہو۔ اگر صنعت کو مقصود کلام سمجھ لیا جائے یا کلام کی بنیاد ہی کسی صنعت پر رکھی جائے تو ایسا کلام صرف مجموعہ الفاظ ہوگا جس کا معنی سے دور کا بھی تعلق نہ تھا۔ اس سلسلے میں مصنف نے چند مثالیں پیش کی ہیں، جیسا کہ عرض ہے: مقر اپنے تن لاگر کی ہوں میں سینہ زوری کا، مقر اپنے تن لاگر کی ہوں سینہ زوری کا، لیا رہنے کی خاطر یار سے بنگلہ کٹوری کا۔ نامعلوم شاعر کا ایک شعر ہے۔ اگلا شعر بھی ایک نامعلوم شاعر کا ہے۔ عرض کرتے ہیں:
مرغ دل کو توڑے گی بلی تیرے دروازے کی، مرغ دل کو توڑے گی بلی تیرے دروازے کی، رختے تن کو کترے گا چوہا تمہاری ناک۔ دونوں جگہ کلام محمل بلکہ اس سے بھی بدتر نظر آ رہا ہے۔ اگر صنعت بدسلیقی سے استعمال کی جائے گی تو کلام کو سنوارنے کی بجائے اس پر دبہ بن جائے گا۔ لہٰذا صنائع کے حسن استعمال کے لیے جن شرائط کا ذکر کیا گیا ہے ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، اس مختصر سی ویڈیو میں شاعری اور صنعتوں کا حسن استعمال کے بارے میں بات کی گئی اور مثالوں کے ذریعے صنعتوں کا استعمال کب، کیسے، کہاں ہونا چاہیے، اس حوالے سے بھی چند اشعار پیش کیے گئے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا ایک شعر بھی پیش کیا گیا، میر تقی میر کا بھی، اور ایک دو شعرا اور کا بھی، اور اسی طرح میر انیس کے ایک مرثیے کا ایک بند بھی پیش کیا گیا، اور پھر جا کے کچھ ایسے اشعار نامعلوم شاعروں کی طرف سے بھی پیش کیے گئے کہ انہوں نے صنعت کو استعمال تو کیا ہے مگر دونوں جگہ کلام محمل ہے اور اس سے بدتر نظر آ رہا ہے۔ تو صنعت کو بدسلیقی سے استعمال کرنے کے بجائے سلیقے کے ساتھ استعمال کرنے کا فن آنا چاہیے اور شرائط کو بھرپور استعمال کیا جانا چاہیے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ حسب سابق ایک بات آپ سے عرض کروں، اگر چینل پہ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور لائک کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔